مردان کے اعصاب جن کے لیے ہم فرضی نام عبداللہ خان استعمال کر رہے ہیں، گزشتہ 3 برس سے باقاعدگی سے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہسپتال میں HIV کی ادویات لینے آتے ہیں۔ عبداللہ کو شبہ ہے کہ وہ HIV کے وائرس میں بیرون ملک ملازمت کے دوران مبتلا ہوئے۔ چند سال قبل جب وہ اپنی اہلیہ کو ہسپتال لے کر گئے تو وہاں ان میں بھی HIV کی تشخیص ہوئی۔ اس کے بعد ان کی بیٹی کی HIV رپورٹ بھی مثبت آئی۔ 36 سالہ عبداللہ نے اپنی بیماری کو خاندان والوں سے نہ چھپانے کا فیصلہ کیا۔ گھر والوں کو ہم نے صاف بتا دیا کہ مطلب 1-2 چیزیں ایسے ہے کہ اس سے پرہیز ہونا چاہیے۔ گھر میں الحمدللہ ماں ہمارے ساتھ ہے، باپ ہمارے ساتھ ہے، بھائی ہمارے ساتھ ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کا یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھ گیا تم ادھر بیٹھ جاؤ، نہیں، سب مل کے کھاتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار پر مبنی ایک محتاط اندازے کے مطابق پورے پاکستان میں 2,40,000 HIV کے کیسز ہیں۔ ان میں 54,000 مریض مختلف طبی مراکز میں رجسٹرڈ ہیں۔ ڈاکٹر ملک محمد عمیر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام میں بطور HIV ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر باقی دنیا کی نسبت پاکستان میں HIV وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دنیا بھر کے اندر HIV کی ادویات بہتر میسر ہو گئی ہیں اور وافر ہو گئی ہیں، تو جیسے جیسے کوریج بڑھ رہا ہے دوائی کی وجہ سے بیماری کنٹرول ہو رہی ہے۔ گلوبلی تقریباً یہ 23% ہم پچھلے میں اگر ڈیکیڈ کی بات کروں 2011 سے 2020 کے درمیان جو لاسٹ ڈیکیڈ گزرا ہے 23% عالمی سطح پر کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر ابھی تک یہ مرض جو ہے یہ بڑھ رہا ہے اور تقریباً پچھلے ڈیکیڈ میں 84% کیسز میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جس رفتار کے ساتھ عالمی برادری نے اس بیماری کی روک تھام کے سلسلے میں کوششیں کیں، ویسے اقدامات پاکستان میں نہیں اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ استعمال شدہ سرنجز، بلڈ ٹرانسفیوژن اور نشہ آور مواد کی آسانی سے فراہمی بھی HIV کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عمیر کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آگاہی اور شعور بھی بیدار ہو رہا ہے، اور اب عام لوگ بھی حجام سے نئے بلیڈ اور میڈیکل سٹور سے نئی سرنج کا اصرار کرتے ہیں۔ HIV اگر کسی شخص کا ڈائگنوز ہو جائے تو اگر وہ دوائیاں لے گا جو 1 گولی روزانہ ہے، انتہائی آسان ہے، تو ودن 90 ڈیز اس کی جو انتقال ہے، جو منتقل ہونے کی صفت ہے، ہسبینڈ وائف یا ماں سے بچے کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ آدمی بالکل نارمل طبی زندگی گزرتا ہے، اور جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی، اس کی زندگی ویسی ہے جیسے ایک عام آدمی کی ہے، زندگی کی اوسط وہی رہے گی۔ تو اب جو 90s میں اسٹگما تھا اس سے ہم باہر آ گئے، دوائیاں بہت بہتر علاج اور تشخیص میسر ہے۔ ادھر 2019 میں ضلع لاڑکانہ میں 1000 سے زائد بچوں میں HIV کی تشخیص سے معاشرے میں اس مرض سے متعلق آگاہی کی اشد ضرورت کھل کر سامنے آئی۔ نہ صرف یہ بلکہ HIV سے متاثرہ بہت سے لوگ ابھی بھی معاشرے میں اس مرض سے جڑے منفی رویوں کی شکایت کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہے ایسے پانی بھی نہیں پیتے، ایگزام پہ دور بھی بیٹھتے، اور بھی مسائل ہے کوئی چیزوں میں نا، بیٹھنے میں، کھانے پینے میں نفرت کرتے زیادہ لوگ، ایسے بھی ہے۔ عبداللہ خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے گھر والوں نے تو ان کے مرض سے سمجھوتا کر لیا ہے، مگر معاشرے میں اب بھی ان جیسے افراد کو اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپیل کرتے ہیں کہ اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکام آگاہی اور HIV کی اسکریننگ کو صرف ورلڈ ایڈز ڈے تک محدود نہ کریں، بلکہ اسے صحت عامہ کی سہولتوں کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔